السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی قرآن و حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت احسان جو تم پر ہے۔ سورۃ البقرہ 231۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کو پوجتے ہو۔ سورۃ النحل 114۔ اور قرآن کریم کی سورہ ابراہیم آیت 29 میں جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری میں یوں مروی ہے، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا وہ قریش خاندان کے کافر تھے، اور اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 566، کتاب المغازی باب قتل ابی جہل۔ یعنی قرآن میں جو لفظ اللہ کی نعمت آیا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور پہلے ذکر کی گئی آیتوں میں اور اس کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر و چرچا کرنے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر اور خوب چرچا کرنا اللہ کا شکر کرنا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے، آپ کہیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ سورہ یونس 58۔ ایک مقام پر یوں فرمایا گیا، اور اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کرو۔ سورہ ضحیٰ 11۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کون سی رحمت ہے اور کون سی نعمت ہے اور کون سا فضل ہے؟ تو آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اور جائز طور پر طریقوں سے خوشی منانا کیوں ناجائز ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 12ویں شریف منانا یا محفل میلاد کا انعقاد کرنا اگرچہ اسلام میں یہ نئے کام ہے، صحابہ و تابعین کے دور میں ان کا رواج نہ تھا، لیکن ان کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ان سب کی اصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے۔ یہ یقیناً قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت یہ بھی ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ سورہ الشرح 4۔ تو اللہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہی تو ہوگا کہ خوب زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مخلوق کی زبان پر جاری قرار دیا، اور 4 دنگے عالم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈنکا بجوا دیا۔ 12ویں شریف منانے اور محفل میلاد منعقد کرنے سے یہ باتیں خوب اچھی طرح حاصل ہوتی ہے، اور ان میں اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر و چرچے کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میں نے مدینہ والوں کو اتنی خوش ہوتے کسی بات پر کبھی نہ دیکھا جتنا خوش وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر تھے۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خوش ہو کر کہتے تھے، یا اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہوں۔ صحیح بخاری شریف جلد 1 باب مقدمین بالمدینہ۔ تو جب مدینے والوں نے مدینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منائی تھی تو
دنیا والوں کو دنیا میں آنے کی خوشی منانا چاہیے۔ اور اہل مدینہ نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مدینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اس خوشی کو ہر سال کے لیے باقی بھی رکھا، یعنی ہجری سن طبی سے چلی جو ہر سال آتی ہے اور ہر سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے آنے کی یاد دلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کو بھلانے والوں کو چاہیے کہ وہ ہجری سن کا استعمال نہ کیا کرے، کیونکہ یہ بھی مدینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی یادگار ہے۔ یہ ویڈیو ہم نے اپنے عوام بھائیوں کے لیے مختصر لکھنے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مضمون کو بہت پھیلا سکتے ہیں اور اس مفہوم کی بہت سی قرآن کی آیت و احادیث جمع کر سکتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اپنی بادی سویبہ کو آزاد کرنے کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ کافر تھا لیکن پھر بھی اس خوشی پر بادی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں آسانی کر دی گئی، جیسا کہ اس نے خواب میں اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 764، کتاب النکاح اور اس کی شرح فتح الباری و عمدۃ القاری، 12ویں شریف جلسے اور جلوس، پیج نمبر 8-12۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ برائے کرم اس پیغام کو شیئر کیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم ضرور دے گا، آمین۔